السلام علیکم. ویلکم ٹو ایمریز لرننگ ود آمنہ. ٹرانسلیشن انٹو اردو. دا سیویئر آف مین کائنڈ. فورتھ پیراگراف ہے ہمارے فرسٹ لیکچر کا. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 30 years of age. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے. ہی اسپینٹ آپ گزارتے تھے موسٹ آف ہز ٹائم اپنا زیادہ تر وقت ان سالیٹیوڈ تنہائی میں اینڈ میڈیٹیشن اور مراقبے میں. مراقبہ کہتے ہیں غور و فکر کرنا، ایک پوائنٹ پر لگاتار سوچتے رہنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. مراقبے کی جگہ بہتر ہے کہ ہم ورڈ یوز کریں غور و فکر، تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں یا ہیرا کے غار میں. ہی یوز ٹو ریٹائر. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک ورڈ یوز ہوا ہے یوزڈ ٹو. یوز ٹو ہمارے پاس ایک ورب ہے جس کو ماڈل ورب کہتے ہیں. جب ہم آبجیکٹیو کریں گے تو وہاں پہ ہم ماڈل وربس کو بھی لازمی ڈسکس کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ہم اکثر یوز کرتے ہیں اپنے لیٹرز میں، ایپلیکیشن، اسٹوریز اور ایسیز میں. تو یوز ٹو کا مطلب ہوتا ہے کیا کرتے تھے، مطلب ہماری پاسٹ کی کوئی ہیبٹ جو ہم کرتے تھے اور اب تک چھوڑ دی ہو، اس کے لیے ہم یوز ٹو یوز کرتے ہیں. اور ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہم یہاں پہ لگائیں گے. ہی یوز ٹو ریٹائر. ریٹائر کا مطلب ہوتا ہے خلوت نشین ہو جانا، تنہائی میں بیٹھ جانا. ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر. وہ پانی اور خوراک کے ساتھ خلوت نشین ہو جایا کرتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس. دن اور رات گزارتے تھے ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. غار ہیرا میں وہ خوراک اور پانی کے ساتھ خلوت نشین ہو جایا کرتے تھے. ہفتے اور دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز. انتظار کا لمحہ ختم ہو چکا تھا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ. اوور فلوئنگ کا مطلب ہوتا ہے چھلک جانا، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ. ان کا دل چھلک رہا تھا. ود پروفاؤنڈ کمپیشن، گہری ہمدردی میں، فار ہیومینٹی، انسانیت کی. ان کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے چھلک رہا تھا. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج. ارج کہتے ہیں تمنا ہونا، پریسنگ شدید. ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج، ان کی شدید تمنا تھی. ٹو ایریڈیکیٹ، کہ وہ جڑ سے اخاڑ پھینکتے. رونگ بلیفس، غلط عقائد کو. سوشل ایولس، سماجی برائیوں کو. کرولٹی، ظلم. اینڈ انجسٹس، اور ناانصافی کو. ان کی شدید تمنا تھی کہ وہ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے اخاڑ پھینکتے. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ. وہ لمحہ آ چکا تھا. وین ہی واز ٹو بیسٹارڈ. جب ان کو سرفراز کیا جانا تھا، نوازا جانا تھا. ود نبوت، نبوت سے. وہ لمحہ آ چکا تھا جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. ون ڈے، ایک دن. وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا. جب وہ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم. حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبریل اور جبرائیل دونوں ہی ہم پروناؤنس کر سکتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کیم. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اینڈ کنویڈ، اور پہنچایا. ٹو ہم، ان تک. دا فالوئنگ میسج، درج ذیل پیغام. آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا. ایک دن جب وہ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان تک اللہ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. ہم اردو ترجمہ دوبارہ سے پڑھیں گے. جب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے تھے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. غار ہیرا میں وہ خوراک اور پانی کے ساتھ خلوت نشین ہو جاتے تھے. وہ جایا کرتے تھے. دن اور ہفتے اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. انتظار کا لمحہ ختم ہو چکا تھا اور ان کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی سے چھلک رہا تھا. ان کی شدید تمنا تھی کہ وہ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دیتے، جڑ سے اخاڑ پھینکتے. وہ لمحہ آ چکا تھا جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. ایک دن جب وہ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان تک اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. لارڈ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. یہاں پر دائیں سے مراد، اس کو ہم تھا بھی پڑھ سکتے ہو، دائیں لارڈ، اپنے. لارڈ، یہاں پر لارڈ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. رب مطلب اس کو ہم رب اور اللہ تعالیٰ دونوں ہی پروناؤنس کر سکتے ہیں. اپنے رب کے نام سے پڑھیے. ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا. فروم اے کلاٹ. کلاٹ کہتے ہیں جمے خون کا لوتھڑا. جمے ہوئے خون کا جو ایک لوتھڑا بن جاتا ہے ہم اس کو کلاٹ بولتے ہیں.
جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. آف congealed blood, جیلڈ یعنی کہ جمع ہوا خون, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ دا لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل, پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے. who taught the use of pen, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man which he knew not, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے, جس نے سکھایا قلم کا استعمال اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. 6 پیراگراف نمبر 6 ہے ہمارے پاس. دا ریویلیشن آف ڈیوائن میسیج. ریویلیشن کہتے ہیں آمد, آنا. دا ریویلیشن آف ڈیوائن میسیج, پیغام ربانی کی آمد. وچ کنٹینیوڈ, جو جاری رہی. فار دی نیکسٹ 23 ایئرس, اگلے 23 سالوں تک. ہیڈ بیگن, شروع ہو چکی تھی. پیغام ربانی سے مراد قرآن مجید کے نزول کا وقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو شروع ہوا تھا ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ سے, یہ اگلے 23 سالوں تک جاری رہا تھا. پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہنی تھی. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. ٹو پروکلیم, پروکلیم کا مطلب ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کرنا, اعلان کرنا. اعلان کرنے کے لیے دا ونس آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پروناؤنس کرتے توحید سے, یعنی کہ توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اینڈ دا یونٹی آف مینکائنڈ, اور انسانیت کے اتحاد کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے, ان کا مقصد تھا. جب ہم نے لرننگ آبجیکٹیو کیے تھے تو اس میں ہم نے 3rd پوائنٹ کیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے, ان کا مقصد تھا کہ وہ تباہ کرتے. دا نیکسس آف سپرسٹیشنز, توہم پرستی کے تصورات کو. اگنورینس, جہالت. اینڈ ڈس بلیف, اور غلط عقائد کو. تباہ کرنا تھا توہم پرستی کو, جہالت کو اور غلط عقائد کو. تباہ کرنے کے بعد سیٹ اپ, قائم کیا کرنا تھا. اینڈ سیٹ اپ, اور قائم کرنا تھا. a noble conception of life, زندگی کا ایک معزز تصور. اینڈ لیڈ مینکائنڈ, اور انسانیت کی رہنمائی کرنی تھی. ٹو دا لائٹ آف فیتھ, ایمان کی روشنی. اینڈ ڈیوائن بلیس, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت, ایمان کی روشنی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا تھی. ہم اگین اس کا جو ہے وہ اردو ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. پیغام ربانی کی آمد جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہی, شروع ہو چکی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے ہیڈ ارائزن, اٹھ کھڑے ہوئے. ان کا مقصد تھا کہ وہ غلط توہم پرستی کے تصورات, جہالت اور غلط عقائد کو ڈسٹرائے, تباہ کر دیتے, اور قائم کرتے زندگی کا ایک اعلیٰ یعنی معزز تصور, اور انسانیت کی رہنمائی کرتے ایمان کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف. جی تو اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا فرسٹ لیکچر تھا. میں نے 1 to 6 پیراگراف آپ لوگوں کو پڑھائے ہیں. ان چیپٹرس کو میں چاہتی تو ان کا ہاف کر سکتی تھی, لیکن چونکہ نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 9 اور 10 جو ہے وہ تھوڑے سے ٹف بھی ہیں اور لینتھی بھی ہیں, اس وجہ سے ہمارا فرسٹ لیکچر جو تھا اس کا ہاف جو تھا وہ 1 to 6 پیراگراف تھے. ان پیراگراف میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوگی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا ایمریز لرننگ میں. اللہ حافظ.